قاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بہت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء صلوات پڑھو آیت کے ذیل میں کل آپ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی ارشاد ہے میرے حبیب ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو روشن و آشکار کرے گی کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے کتاب کے ذریعے سے حل نہ کیا جا سکے ہر شے کو منور کرے گی کیوں اس لیے کہ ہر شے کا ایسا ہم نے اس کتاب میں کیا ہے یوں بھی زمانے میں بہت سی کتابیں آئیں مگر اس جیسی کوئی کتاب نہ آئی صدیاں بیت گئی ہیں افادیت کتاب باقی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دو قسم کی کتابیں نازل کی ایک کتاب بولنے والی اور ایک کتاب نہ بولنے والی میرا عنوانی یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کتاب کے لیے آیت ہے وہ کتاب بین الدفتین اس کتاب کے لیے کہا گیا ہے کہ تبیانا لکل شیء یہ ہر شے کو بیان کرے گی یا یہ کوئی دوسری کتاب ہے دیکھیے باہر نکل کے نہیں کہیے گا کہ وہ دو کتابوں کی بات کر رہے تھے میں صرف بات کتاب صامت اور کتاب ناطق کی کر رہا ہوں چونکہ عظمت امامت کے تعلق سے آپ سے گفتگو کرنا ہے تو بہت جلدی تاکہ تمہید میں وقت نہ جائے ایک شخص نے آ کے امام سے پوچھا سرکار اللہ ہے اللہ ہے کہاں ہے اللہ ہے کا دلیل کیا ہے کا یہ بتاؤ کہ کبھی اونٹ کی مینگنیاں دیکھی ہیں کہاں دیکھی ہیں کہ انہیں دیکھ کے تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا کہ یہی آیا کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہوگا تو امام نے فرمایا کہ جب یہ اونٹ کی مینگنیاں وجود اونٹ پہ دلالت کرتی ہیں تو پھر اتنی بڑی کائنات وجود خدا پہ دلالت کیوں نہیں کرتی اتنی بڑی اللہم صلی علی محمد یہ اتنی عظیم کائنات یہ دلالت کیوں نہیں کرتی ہے کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے ایک غیر مسلم محقق ارضیات کا مطالعہ کر رہا تھا توجہ اس نے دیکھا کہ علیکم السلام کہ کہیں نشیب کہیں فراز کہیں بلندیاں کہیں پستیاں کہیں مرغزار کہیں ریگزار کہیں گلزار کہیں لالازار کہیں حد نظر تک صحرا ہی صحرا کہیں اتنے بلند و بالا پہاڑ کہ سر اٹھائے تو کلہ زمیں بوس ہو جائے کہیں سمندر کی سطح پر جلال و جبروت کی حکمرانی جسے دیکھ کے ذہن انسانی لرز جائے
یہ رنگا رنگ کائنات دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ اتنے رنگ ہیں اس کائنات میں کہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، مگر وہ ہے کون یہ نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ جملہ کیوں کرا آپ سمجھ رہے ہیں نا، اتنے رنگ بھرے ہیں کائنات کے اندر کہ اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کس علم کا وہ عالم ہے۔ قدم قدم پہ بدلتی ہوئی کائنات، قدم قدم پہ بدلتی ہوئی زمین، قدم قدم پہ بدلتے ہوئے یہ سارے کے سارے مناظر، آخر تو یہ تو پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی نے بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا کس نے ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بنانے والا کون ہے۔ تو یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ ہے اللہ کہاں ہے، کا دلیل کیا ہے؟ دیکھیے کس کتاب کے لیے ہے یہ آیت، کون کتاب ہے جو ہر شے کو روشن و آشکار کرے گی؟ تھوڑا سا ساتھ رہیے گا۔ کہا اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، کہا دیکھی، کہا دیکھ کے کیا خیال ہوا کہ یہی کہ اونٹ گزرا ہوگا؟ تو کہا بھئی جب یہ مینگنیاں دیکھ کے خیال ہوا اونٹ گزرا ہے تو یہ بھری پوری کائنات دیکھ کے تجھے احساس نہیں ہوتا کسی نے بنایا ہے؟ کہا صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلا گیا۔ ایک اور ہے، اس نے آ کے پوچھا سرکار اللہ ہے کہاں ہے؟ کا دلیل کیا ہے؟ کہ کبھی دریا کا سفر کیا کہ جی کیا؟ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کشتی موجوں کی زد پہ آ گئی ہو؟ کہاں یہ بھی ہوا۔ کہ ایسا بھی ہوا کہ جہاں سارے کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے ہوں؟ کہ ایسا بھی ہوا۔ کہ پھر بھی دل میں کیا خیال تھا کہ کوئی ہے جو بچا لے گا؟ کہ ہاں بالکل تھا، کہ بس وہی اللہ ہے۔ حیدری محمد وآل محمد، وہی اللہ ہے۔ ایک تیسرا آیا بڑا تمطراق کے ساتھ آیا، بہت اکڑ کے ساتھ، دو چار کو ساتھ بھی لایا، ہم دیکھیں ہمارے سامنے ثابت کر دیں کہ اللہ ہے۔ لوگ بھی باتوں میں آ گئے کہ ہاں صاحب یہ تو واقعاً بڑا ہے، اسے یہ آ گیا۔ اس نے آگے پوچھا سرکار اللہ ہے؟ امام نے اس سے کہا تم بتاؤ پہلے کہ ہو یا نہیں ہو۔ جواب سن لیا آپ نے امام کا؟ اس نے پوچھا اللہ ہے، امام کہتے تم بتاؤ ہو یا نہیں ہو۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اٹھا اور چلا گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا تم تو بڑے تمطراق سے آئے تھے، تم تو بڑے دعوے کرتے ہوئے آئے تھے کہ تمہارے سامنے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ کیا کرتا؟ انہوں نے سوال ہی ایسا کر لیا۔ کا سوال تو بہت چھوٹا سا تھا، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تم ہو یا نہیں ہو، کہ یہی تو مشکل تھی۔ اگر میں کہتا کہ میں ہوں تو وہ مجھ سے معلوم کرتے تم خود بخود ہو یا کسی نے بنایا ہے۔ بھئی تم خود بخود ہو یا کسی نے بنایا ہے، اور یہ کہتا میں نہیں ہوں تو یہ جھوٹ تھا۔ تو میں بالکل بڑی مشکل میں تھا، میرے پاس کوئی راہ نہ تھی سوائے اس کے کہ میں اٹھ کے چلا جاتا۔ توجہ، ہم نے ایسی کتاب تمہارے اوپر نازل کی کہ تبیاناً لکل شے، جو ہر شے کو بیان و روشن و آشکار کرے گی، ہر مشکل کو حل کرے گی۔ اس سے پوچھو، اس کے در سے وابستہ ہو جاؤ۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل اس کے پاس نہ ہو۔ یہ 3 سائل آئے تھے، سوال سب کا ایک تھا۔ 3 سائل آئے تھے، سوال سب کا ایک تھا، اللہ ہے یا نہیں؟ جواب بھی سب کا ایک سا ہے کیا؟ جواب سب کا ایک سا ہے؟ نہیں، جواب سب کو الگ الگ دیا۔ جواب سب کو الگ الگ دیا۔ جو پہلا آیا تھا جس سے کہا اونٹ کی مینگنیاں دیکھی ہیں، وہ جاہل تھا، وہ جاہل تھا، اسے اونٹ کی مینگنیوں کی مثال دے کے سمجھایا۔ دوسرا جو آیا جس سے معلوم کیا کہ تو نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے، وہ عالم نفسیات تھا، اسے نفسیات سے سمجھایا۔ یہ تیسرا جو آیا جس سے پوچھا یہ بتاؤ تم ہو یا نہیں ہو، یہ فلسفی تھا، اسے فلسفے سے سمجھایا، اسے فلسفے سے سمجھایا۔ سائل علیحدہ علیحدہ، سوال ایک، جواب سب کا علیحدہ علیحدہ۔ بس یہ کام قرآن ناطق تو کر سکتا ہے، قرآن ثابت نہیں کر سکتا ہے۔
قرآن ناطق کرے گا؟ یہ کام امام کرے گا؟ یہ کام قرآن نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن بولتا نہیں ہے۔ اس کی گتھیوں کو امام سلجھائے گا، اس کی الجھی ہوئی زلفوں میں شانہ دست امامت سے ہوگا۔ زمانہ جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی دعویٰ علم ہے، وہ قرآن مجید کی پورا قرآن تو چھوڑیے، ایک آیت کو حل نہیں کر سکتے، ایک آیت بغیر ان کے، جنہیں کہا ہے یہ ایسی کتاب ہے جو تبیان لکل شے، جو ہر شے کو بیان و روشن و آشکار کرے گی۔ میں دو ایک آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے حضور میں قرآن مجید میں کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات لامرہ، ہم نے تمہارے ہی اختیار میں دیا سورج کو، تمہارے ہی قبضے میں دیا چاند کو، تمہارے ہی اختیار میں دن و رات، تمہارے ہی اختیار میں یہ لیل و نہار، اور تمہارے ہی تابع امر ہیں یہ ستارے۔ سارے عالم اسلام کو جمع کرو، بتاؤ یہ قرآن کی آیت کیا سچی ہے کیا؟ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے سخر لکم اللیل، رات پہ تمہارا اختیار ہے، دن پہ تمہارا اختیار ہے، سورج پہ تمہارا اختیار ہے، چاند پہ تمہارا اختیار ہے، ستاروں پہ تمہارا اختیار ہے۔ اگر سچی ہے تو اس کا نام بتاؤ کہ جس کا اختیار سورج پہ بھی ہو، جس کا اختیار چاند پہ بھی ہو۔ بتاؤ نا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا اختیار دن پہ بھی ہو اور رات پہ بھی ہو؟ وہ چلا بھی جائے، وہ آ بھی جائے، زنجیر در ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، وہاں تک جائے جہاں کوئی نہ جا سکا، وہاں پہنچ جائے جہاں کوئی نہ پہنچا، صدائیں آئیں اور قریب آؤ اور قریب آؤ، مشیت الوہیت کی بارگاہ، خشیت خدا سے دل مصطفیٰ لرز رہا تھا۔ بالکل الفاظ کا ذمہ دار ہوں، خشیت الہی سے دل مصطفیٰ لرز رہا تھا۔ جو گھر سے بلا کے لے گیا تھا وہ راستے میں ساتھ چھوڑ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، میں تو یہی کھڑا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ انتظار نگاہ قدرت میں اتنا معتبر تھا کہ اسے قرآن بنا دیا، اسے قرآن بنا دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسے قرآن بنا دیا۔ جب پہلے محمد کا انتظار اتنا معتبر ہے تو آخری محمد کا صلی علی محمد۔ آپ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرنا ایک معصوم صفت کا نام ہے۔ انتظار کرنا ایک معصوم صفت کا نام ہے۔ یہ کھڑا رہا، سرکار چلے گئے، دل مصطفیٰ لرز رہا تھا، بارگاہ معبود تھی، اب جا رہا تھا، آواز آ رہی تھی اور قریب آؤ۔ میزبان کو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل حبیب پر یہ تنہائی و مسافرت گراں گزر جائے، تو ایسے لہجے کا انتخاب کیا جس سے سماعت مصطفیٰ آشنا تھی، جس سے سماعت مصطفیٰ آشنا تھی۔ ایسے لہجے کا انتخاب کیا جس سے سماعت مصطفیٰ آشنا تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل مصطفیٰ کو قرار آیا، دھڑکتے ہوئے دل مصطفیٰ کو قرار آیا۔
کہتے ہیں کہ 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب پہنچ گئے، اتنا قریب پہنچ گئے کہ 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا۔ پڑھے لکھے جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی، میں معلوم کرتا ہوں کیا کمانوں سے فاصلے ناپے جاتے ہیں؟ کیا کمان کیا فاصلہ ناپنے کا آلہ ہے؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ کمان سے لوگ فاصلے ناپتے ہوں؟ کمان تیر چلانے کا آلہ ہے، فاصلہ ناپنے کا نہیں۔ فاصلے ناپنے کے آلے دوسرے ہیں، مگر یہ خالق کائنات عجب کہہ رہا ہے کہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ عظمت امامت پہ بول رہا ہوں میں عظمت امامت کا 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا۔ بہت سوچا کرتا تھا الہی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ فاصلہ کمانوں سے کیوں ناپا گیا؟ اب جب تاریخ عرب پڑھی تو معلوم ہوا کہ اگر 2 قبیلے اگر کسی بات پہ اتفاق کرنا چاہتے تھے تو دونوں قبیلے اپنے سرداروں کے ساتھ باہر آتے تھے، جو منزل معین ہوتی تھی۔ جب تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا تو ایک قبیلے کا سردار اپنی کمان اپنے شانے سے اتارتا تھا، رکھ دیتا تھا، ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اپنی کمان اتارتا تھا، اس کمان سے ملا کے رکھ دیتا تھا۔ یہ 2 کمانیں درمیان میں رہتی تھیں، سردار اور قبیلے کمانوں کی ادھر ادھر ہوتے تھے۔ اب یہ 2 کمانیں درمیان میں رکھنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا تھا وہ اتنا مضبوط ہوتا تھا، اتنا محکم ہوتا تھا، اتنا مستحکم ہوتا تھا کہ حالات چاہے چاہے جیسے ہو جائیں، اس فیصلے سے روگردانی ہوتی نہیں تھی، یہ معاہدہ توڑا نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے یہ کہہ کے کہ میں نے اتنا قریب بلایا کہ 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا، زمانے کو بتایا، نبی کو بلانے کے بعد میں نے کوئی اتنا مضبوط معاہدہ کیا ہے کہ اگر میرے حبیب نے اس معاہدے پہ عمل کرنے میں ذرا بھی تامل کیا تو کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، میں تو کہہ دوں گا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا۔ محمد یہ نہ کیا۔ سمجھ لے قاری قرآن، کوئی ایسی بات طے ہوئی ہے؟ بات قریب پہنچ گئے، گفتگو ہوئی، ایک جملہ ورنہ موضوع پھیل جائے گا۔ یہ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ کہا صاحب یہ پردے سے ادھر تھے اور وہ پردے سے ادھر تھا، یعنی پردے کے اس طرف یہ تھے، پردے کے اس طرف وہ تھا۔ عجب ہے ذہن یعنی عالم اسلام، پردے سے ادھر یہ تھے، پردے سے ادھر وہ تھا۔ بھئی جو پردے سے ادھر ادھر ہو جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو پردے سے ادھر اللہم صلی علی محمد، اللہ مکان میں سماتا ہے کہیں؟ جو حیز و مکان میں آ جائے وہ اللہ کہاں؟ یہ تو بندے کی صفت ہے کہ اس کے لیے مکان ضروری ہے، خالق کے لیے تو مکان و زمان یہ تو کوئی قید و بندی نہیں ہوتی۔ تو پھر کون تھا؟ تھا تو کوئی، یہ تو طے ہے کہ تھا، کوئی پردے سے ادھر بھی تھا، کوئی پردے کے ادھر بھی تھا۔ اللہ تو یقیناً نہیں تھا، چونکہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو نہ محتاج مکان ہے نہ محتاج زمان ہے، جو مکان و زمان کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر کون تھا جس سے گفتگو ہو رہی تھی؟ تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی کہ وہ نور جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آدھا نور ادھر تھا، آدھا نور ادھر تھا۔
جان علی سیدہ تکلین کی جان علی اور اپنی بات کا راز علی اور ٹیم سے پاک جواب علی مقدور علی تقدیر علی ایتے اب کی تصویر علی ایتے مقبول کرنار علی اور خالق کا چاکار علی جہداد اقتدوار علی بیت اللہ علال علی واحد بلد مادد بھی علی مرتین کا احتاقی بھی علی مرتین کا احتاقی بھی علی احتاق صادق ذکر علی احتاق صادق ذکر علی کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ علی 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 حیدری سبحان اللہ کاش علی ہمارے لہو میں حل ہو جائے کاش ہماری مرکز نگاہ علی ہو جائے ہمارے شعور کی متاع علی ہو جائے اگر متاع شعور علی ہو جائے اگر لہو میں علی حل ہو جائے اگر لہو میں علی حل ہو جائے تو پھر جنت کی طلب کیا زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچنے لگو گے زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچنے لگو گے واہ دیکھیے آئینہ ایک ہے نام علیحدہ علیحدہ بات امامت سے ہو رہی ہے نام چاہے جو دے دیجیے آئینہ ایک ہے رنگ و بو سب کا ایک ہے رنگ و بو سب کا ایک ہے علی سفر میں تھے ایک خیبری ساتھ ہو گیا درمیان میں دریا آ گیا اس نے اپنے جامے کو سمیٹا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا علی کنارے کھڑے رہے کچھ دور جانے کے بعد اس نے ازراہ تکافر دیکھا اور کہا مسافر تم نہیں آئے مولانا فرمایا میں بھی آتا ہوں یہ کہہ کہ علی نے پانی پہ قدم رکھنا شروع کیا علی جہاں جہاں قدم رکھتے رہے پانی پتھر میں تبدیل ہوتا رہا علی جہاں جہاں قدم رکھتے رہے بالکل معتبر روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے سامنے یہ بالکل مسلسل جسے اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے صرف شیعوں نے نہیں تو پانی پتھر میں تبدیل ہونے لگا اس نے بڑی حیرت سے دیکھا بھئی میں تو چل ہی رہا تھا پانی پہ یہ تو پتھر بنا رہا ہے پانی کو تو اس نے معلوم کیا مسافر تم نے کیا پڑھا کہ پانی پتھر میں تبدیل ہو گیا علی نے پوچھا تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا تھا کہ تم پانی پہ چل رہے تھے علی اگر شعور میں حل ہو جائے علی اگر مرکز نکاح ہو جائے یا ذات علی کا ہلکا سا شعور ہمیں ہو جائے تو کس طرح دنیا بدلتی ہے اس لیے سنا رہا ہوں یہ بات کہ تم نے کیا پڑھا تھا جو پانی پہ چل رہے تھے کہ میں نے تو جو اللہ کے اسم اعظم ہیں ان میں سے ایک نام پڑھنا شروع کیا تھا اس اسم اعظم کی برکت سے میں پانی پہ چلنے لگا علی نے پوچھا وہ اسم اعظم کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے تو کہتا ہے کون نہیں جانتا وسیع مصطفیٰ علی کو یا علی کہہ رہا تھا پانی پہ چل رہا تھا یا علی کہہ رہا تھا پانی پہ چل رہا تھا علی کہہ رہا تھا پانی پہ چل رہا تھا تو دل کی گہرائیوں سے علی کہے تو پانی پہ چلنے لگے گھرونہ بنا کے پیر پہ رکھ کے جنت میں گھر بیچنے رہا
لیکن دور نہ نکل جاؤں، بات یہ ہو رہی ہے تبیاناً لکل شیء، جو ہر چیز کو روشن کرے گی، وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، اس کے تو حروف لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو جو خود سمجھ میں نہ آئے وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گی؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کوئی کتاب ہے اس کے سوا بھی جو ہر چیز کو روشن و آشکار کرے گی۔ ایک آیت اور سناتا ہوں، اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جب تم قرآن پڑھو گے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسے پردے حائل کر دیں گے کہ تم دیکھو اور وہ نہ دیکھیں۔ پوچھو عالم اسلام سے وہ کون سی آیت ہے صاحب؟ وہ قرآن کا کون سا حصہ ہے کہ جسے ہم پڑھیں تو ہم تو دیکھیں اور وہ ہمیں نہ دیکھے؟ نبی نے اسے ثابت بھی کیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا سرکار ہٹ جائیے، کہا کیوں؟ کہا ہاتھوں میں پتھر لیے، بفری ہوئی، حمالۃ الحطب آ رہی ہے۔ نبی خاموش ہو گئے، اصحاب با وفا تھے، نبی کی جان پہ بات پہ جان چھلکنے والے، بڑا بیچاروں کا احساس ہوا کہ سرکار قریب آ گئی، ہٹ جائیے، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہے۔ نبی پھر خاموش رہے، جب بالکل قریب آ گئی پھر اصرار کیا کہ آنے دو۔ وہ آ گئی، چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کے معلوم کرتی ہے کہ محمد کہاں ہے؟ کیوں؟ نبی جانتے تھے وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جسے پڑھوں گا تو میں تو دیکھوں گا اور مجھے کوئی، بھئی آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے کہ اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسے پردے حائل کر دیں گے کہ تم دیکھو اور وہ۔ آج بھی آیت ہے، بتائے عالم اسلام وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ اگر عالم قرآن کوئی ہے تو بتائے، اس کا مطلب مگر کوئی تو ہے عالم قرآن۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تبیاناً لکل شیء نہ ہو، ہر شے کا بیان کرنے والا نہ ہو۔ جب ہے تو اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہوگا تو وہ سب کو دیکھے، اسے کوئی نہ دیکھے، تو پھر اعتراض کیوں ہے کہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہے تو نظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کہنا کہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، یہ غیبت امام پہ نہیں، قرآن کے اوپر اعتراض ہے۔ نہیں پڑھتا ہوں تھوڑا سا، ہاں میں پڑھتا ہوں۔ امام یہی روح کائنات ہے۔ امامت عظیم ترین مرتبہ کا نام ہے، امامت سے سوا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ زیارت کا ایک فقرہ سناتا ہوں کہ حملۃ کتاب اللہ وہ حفظت سر اللہ، یعنی السلام علیکم یا حملۃ کتاب اللہ، سلام ہو آپ پر کہ حامل کتاب الہی آپ ہیں، سلام ہو آپ پر کہ حامل کتاب الہی آپ ہیں، سلام ہو آپ پر کہ حافظ سر الہی آپ ہیں۔ جو راز ہیں قدرت کے ان کے محافظ آپ ہیں، راز ہے قدرت آپ کے سینے میں، کتاب قدرت آپ کے سینے میں، آپ ہی حامل کتاب الہی ہیں، آپ ہی حافظ سر الہی ہیں۔ ایک فقرہ اور ہے اس عزارت میں کہ السلام علیکم یا منتہی الحلم، سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہیں آپ۔ میرے عزیزوں بہت توجہ سن لینا اس بات کو، میں پوری کوشش کروں گا یہ بات پہنچا دوں آپ کو۔ سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہیں آپ پر جا کر حلم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حلم کا ترجمہ ہماری اردو زبان میں کیا کیا جاتا ہے؟ بردبار۔ حلم یعنی بردبار، یعنی جو شفقت سے پیش آئے اسے حلیم کہتے ہیں، یہ اردو زبان کی بات ہے۔ حلم کا مطلب ہے
طاقت کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے. حلم کا مطلب ہے طاقت کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہ کرنا. اللہ کی صفت ہے حلیم. توجہ, حلیم طاقت کے ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرتا. بے نمازی بھی کھا رہا ہے, بے روزے دار بھی کھا رہا ہے, غیبت کرنے والا بھی کھا رہا ہے, حاسد بھی پل رہا ہے, سودخوار بھی پل رہا ہے, غاصب بھی پل رہا ہے. ہائے ہائے. توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ حلیم ہے وہ. کیوں؟ حلم اس کی صفت ہے, قدرت و طاقت ہے, استعمال نہیں ہے. ایک روز معین ہوگا. جو صفات خدا ہیں انہی کا مظہر تو امام ہوتا ہے, انہی کا مظہر تو امام ہوتا ہے. ابھی زیارت کا فقرہ ہے, معصوم کے منہ سے نکلا ہوا دہن اقدس سے, السلام علیکم یا منتہا الحلم. سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہیں آپ, حلم کی آخری منزل ہیں آپ, حلم کی آخری منزل ہیں آپ. طاقت کے ہوتے ہوئے استعمال. سننے, رفید نام کا ایک شخص ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, شام کا حاکم ہے, عراق میں ہے, اس کے تحت بھی یہ ہے. نہ معلوم کس بات پر مزاج حاکم برہم ہو گیا, اس نے قسم کھائے کہا کہ رفید تمہیں قتل ضرور کروں گا میں, بغیر تمہارے قتل کے کوئی چارہ نہیں ہے. رفید گھبرا گیا, موقع میسر ہوا, چلا اور مدینہ چھٹے امام کی خدمت میں آ گیا. تھوڑا سا امام ششم کے حوالے سے عرض کر دوں, ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ویسے تو جس امام میں پڑھی ہے امام سبھی امام ہیں, ایک ہی آئینہ ہے, ایک ہی نور ہے. آ گیا, آنے کے بعد کا سرکار ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو امام نے کہا نہیں, اس میں تم گھبراتے کیوں, جاؤ اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے یہ کہہ دینا کہ آج سے میں جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں. محسوس کیجئے گا میری بات. اس نے کہا حضور وہ آپ کا دشمن ہے, وہ تو آپ کا دشمن ہے. امام نے کہا اس سے جا کے کہنا کہ آج سے میں جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں. جب دوبارہ تکرار کی تو ظاہر جانتا تھا, چاہنے والا تھا, اٹھا اور سامان سفر تیار کر لیا. عرب قیافہ شناس ہوتے تھے, پرندوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے آشیانے سے آ رہا ہے کہ آشیانے کو جا رہا ہے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کے پہچان لیتے تھے کتنے سوار اور کتنے پیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ گھوڑوں کی دور دور تک نسلیں انہیں یاد تھی, یہ قیافہ شناس ہوتے تھے. اسے اثناء سفر میں ایک قیافہ شناس ملا. اس نے کہا مسافر ٹھہر, تو جا کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا تو اپنی ہتھیلیاں دکھا مجھے. اس نے ہتھیلیاں دکھائیں. کہا تیری ہتھیلیوں کی رنگت وہی ہے جو کسی مقتول کی ہتھیلیوں کی ہوتی ہے. تو اپنی قتل گاہ کی طرف خود بڑھ رہا ہے, اپنے پیر دکھا ذرا. اس نے اپنے پیر دکھائے. کہا تیری تلووں کا رنگ بھی وہی ہے جو کسی مقتول کے تلووں کا ہوتا ہے. کہا چہرے سے ذرا نقاب ہٹا, خود ہٹایا. کہا تیرے چہرے پہ کی بھی وہی آثار ہیں جو کسی مقتول کے چہرے پہ ہوتے ہیں. توجہ. اس کے بعد کہا ذرا اپنی زبان دکھا. اب جو زبان دکھائی تو بولا جہاں تیرا جی چاہے چلا جا, تیری زبان پہ ایسی امانت محفوظ ہے کہ پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو جگہ ہے. جہاں تیرا جی چاہے جا, تیرے تو زبان پہ عظیم امانت ہے. چلا گیا. جانے کے بعد اطلاع بھجوائی, کہہ دو کہ رفید آ گیا. اس نے کہا فوراً بلاؤ. خوش ہو گیا. کہا خوب, اپنے ہی پیروں سے چل کے چلے آئے. کہا تو آنا تو تھا ہی. کہا تمہیں قتل تو کرنا ہی ہے. کہا ٹھیک ہے کیجئے مگر ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا تنہائی میں کرو قتل. تنہائی میں. کہا کیوں تنہائی میں کیوں؟ کہ ایک پیغام ہے وہ تم تک پہنچانا ہے. کہ تم پیغام بھی لائے ہو میرے لیے. کہ اس لیے تو آ بھی گیا.
اسی لیے تو آ بھی گیا۔ تو انہوں نے جلاد کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، مگر ہاتھ بندھوا دیے، لے گیا کہ کب بولو پیغام سناؤ۔ کہتا ہے جعفر ابن محمد نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ آج سے میں ان کی پناہ میں ہوں، آج سے میں ان کی پناہ میں ہوں۔ دشمن ہے، پوچھتا ہے واقعاً انہوں نے کہا ہے کہ تم ان کی پناہ میں ہو؟ اس نے اللہ کی قسم کھائے، کہا ہاں انہوں نے کہا ہے میں ان کی پناہ میں ہوں۔ کہا اچھا اگر ان کی پناہ میں ہو تو خنجر نکالا، ہاتھوں سے رسی کو کھولا، کاٹا، کہا میرے ہاتھ رسی سے اتنی ہی دیر تک باندھ جتنی دیر تک میں نے تیرے ہاتھ باندھے ہیں، تیرے ہاتھ باندھے ہیں اتنی دیر تک باندھ۔ اور اس کے بعد مہر حکومت دے کے کہا کام تیرا ہوگا چہرہ میرا ہوگا، کام تیرا ہوگا چہرہ میرا ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ دوست نہیں تھا کہ سمجھا اندر سے دوست تو نہیں، اندر سے بھی دشمن تھا، مگر اب چونکہ امام نے کہلوایا جا کے اس سے کہہ دینا کہ تم میری پناہ میں ہے، تو اگر امام کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو کسی ظالم و جابر و صفاق۔ عجب میں جملہ کہتا ہوں، اتنی قوت ہونے کے بعد، اتنی طاقت ہونے کے بعد اگر گلے میں رسی کا پھندا ڈلوا لے، زہر کا جام پی لے، تو آپ پڑھئے پھر ذات کا فقرہ، سلام ہو آپ پر کہ آپ کی صفت یہ ہے کہ حلم کی انتہا ہے آپ، حلم کی انتہا ہے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجب ہے خود یہ مرتبہ امامت، درجہ امامت۔ سید امام سے متعلق ایک بات اور سناتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں منصور تھا نا، منصور، اس کے نام کے ساتھ یہ وہ تو لگی ہوئی ہے، اجے خود جو تاریخوں میں اپنا لکھے ہے غیر لکھے دوانیق ہی لکھتا ہے اسے، ہے نا۔ دوانیق کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ دوانیق کا مطلب ہے کوڑی کوڑی پہ مرنے والا، کنجوس، بخیل تھا۔ کیا بادشاہ، لقب کیا ہوا؟ بخیل۔ ہائے ہائے، سننے ہیں آپ، کھاتا تھا شہنشاہ، لقب کیا پایا؟ بخیل۔ تو اب بخیل ہونا، کنجوس ہونا، یہ علی و علی والوں کی صفت نہیں، یہ تو اغیار کی صفت ہے، یہ تو اغیار کی صفت ہے۔ علی والے کہاں بخیل ہوتے ہیں، علی والے کہاں کنجوس ہوتے ہیں؟ علی سخی ابن سخی، علی سخی ابن سخی، اس زمانے نے کبھی دیکھا نہ ہوگا علی جیسا سخی؟ یہ دیکھا ہے؟ یہ کوئی خطابت کوئی کر رہا ہوں میں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ زمانے میں اچھا کیوں نہ ہو جس کے غلام ابو ذر ہو جائیں، ہائے ہائے ہائے، جس کے غلام ابو ذر ہوں، جس کی کنیزیں چاندی بنانے کا ہنر جانتی ہوں، جس کے گھر کی کنیزیں چاندی بنانے کا ہنر جانتی ہوں، جس کے بیٹوں کے ہاتھ کا دھون ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، تو اس کے نامی کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سلوات پڑھا جائے۔ علی 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 علی، کہیں خفی کہیں جلی، علی 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 علی، وہ مرکز سخن علی علی علی، زباں زدے پیمبری، علی 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 علی، نبی کا تاج خسروی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، شمس نے نعرے لگائے تھے تو اس ٹائم بھی میرا ذہن بنا تھا کہ میں بھی کبھی کبھی لگا دیتا ہوں نا نعرے، اب اس ٹائم میں ضبط کر گیا۔ اب یہ اس عمر میں بھائی مجاہد نے نعرے لگائے، ٹھیک ہے نا، معلوم کے ذہن، تو اب یعنی کوئی آرائے ضبط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس ثواب میں میں شریک ہونا چاہ رہا ہوں آپ کے، تو میں نعرے شو کر رہا ہوں کہ بحر و بر میں، دشت و جبل میں،
بحر و بر میں، دشت و جبل میں، ارض و سما میں، شمس و قمر میں، صحیح بشر میں، نکتہ دل میں، غنچہ و گل میں، ہنسی آبشاروں میں، فلک بوس پہاڑوں میں، قرآن کے پاروں میں، آیات کے دھاروں میں، علم آدم میں، تقوی نوح میں، زہد عیسیٰ میں، ہیبت موسیٰ میں، خلت ابراہیمی میں، جمال یوسف میں، جلال الہی میں، کمال الہی میں، جلال الہی میں، کمال الہی میں، رزم محمد میں، بزم محمد میں، رزم محمد میں، بزم محمد میں، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ پروردگار تا اللہ الہ سیف اللہ حیدری اللہ صلی علی محمد تو یہ منصور شہنشاہ، بادشاہ، تخت و تاج، دولت، ثروت، اقتدار، سپاہی، لشکر، غلام، کنیزے، سب، مگر دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، کچھ ملول ہے، رنجیدہ خاطر ہے، کبیدہ خاطر ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ سب کچھ ہے مگر چہرہ کیسا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے سب کچھ تو ہے مگر وہ نہیں ہے جو جعفر ابن محمد کے پاس ہے۔ یا اللہ، محسوس کر رہے ہیں آپ کا وہ نہیں ہے جو امام صادق کے پاس ہے۔ کہا ان کے پاس کیا ہے؟ سب تو تمہارے پاس ہے۔ کہا نہیں، سب انہی کے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ان کے حلقہ درس میں شاگردوں کی تعداد کیسا علم کا سمندر رواں دواں ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو کہا یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ تو کل سے آپ کے لیے بھی ہو جائے گا۔ لذا اگلے روز مسند علم بچھا دی گئی، شاگردوں کا انتظام ہو گیا، امیر زادے، نواب زادے، رئیس زادے، وزیر زادے، یہ سارے آ کے حاشیے پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ محل سے نکلا سر جھکائے ہوئے، مسند علم پہ آ کے بیٹھ گیا۔ شاگرد بلائے گئے تھے، محفل درس سجائی گئی تھی، لذا سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بادشاہ نے جوابات دینا شروع کیے، منصور کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ضبط تحریر میں آنے لگا۔ سونے و چاندی کے قلم صفائے کرتاس پہ چلنے لگے، سوال و جواب کا سلسلہ تمام ہوا۔ بادشاہ مسند علم سے اٹھا مگر چہرہ بھی ملول تھا، رنج و غم کے آثار چہرے سے اب بھی نمایاں تھے۔ تو کسی خوشامد پسند چاپلوس نے پوچھ لیا، سرکار اب تو شاگرد بھی ہیں، سوال بھی ہوئے، آپ نے جواب بھی دیے، اب کبیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس نے کہا خاموش رہو، یہ جتنے لوگ بلائے گئے ہیں یہ مجھے خوش کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، مجھے خوشامد کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ان کے نفیس لباس، ان کے چاندی اور سونے کے قلم، ان کے یہ تیور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تلاش علم میں نہیں، میری خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جعفر ابن محمد کے حلقہ درس میں جو شاگرد آتے ہیں، ان کے بکھرے ہوئے بال، ان کے بوسیدہ لباس، ان کے گردآلود جوتے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان کے شہر میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوتا تو یہاں تک کا سفر وہ کیوں اختیار کرتے، یہاں تک کیوں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی والوں کا خاصہ ہے علم، امام والوں کا خاصہ ہے علم، امام
مرکز فضائل علم ہے، مرکز فضائل نہیں، جملہ پلٹ کے کہوں، فضیلتوں کی پیشانی کا جھومر ہے علم، بقائے انسانیت کا سبب ہے علم، تقرب خدا کا ذریعہ ہے علم، معاشرے و ماحول کے لیے اکسیر ہے علم، بغیر علم کے کوئی سماج و معاشرہ سر بلند ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا، سرفراز زندگی گزارنے کے لیے دامن کو دولت علم سے بھرنا ہی ہوگا۔ زمانہ بیت گیا، آپ دیکھیں کتنی علمی خدمات رہی ہوں گی، ایک ہی جملہ کہہ کے بات تمام، چھٹے امام کی کتنی علمی خدمات رہی ہوں گی کہ یہ دین دین محمد ہے، یہ دین دین محمد ہے، لیکن فقہ جعفری ہے، ہائے ہائے ہائے، دین دین مصطفیٰ ہے لیکن فقہ جعفری ہے، کتنی خدمت کی ہے دین مصطفیٰ کی، دین مصطفیٰ کی، امام صادق علیہ السلام نے کہ پوری فقہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ بس صلوات پر عظمت محمد اس سارے کے سارے کمالات، آخری بات، سارے کے سارے کمالات، سارے کے سارے فضائل، سارے کے سارے مناقب، زمانہ گزرتا رہے گا، فضائل رکنے کا نام نہ لیں گے، نہیں جملہ غلط کہا، تمام ہونے کا نام نہ لیں گے، تمام ہونے کا نام نہ لیں گے۔ انسان و بشر کے قوت فہم و ادراک سے بالا ہے کہ وہ ائمہ کے فضائل بیان کر سکے، وہ پہلے امام کے فضائل ہوں یا چھٹے امام کے فضائل ہوں یا آخری امام کے فضائل ہوں۔ مگر ایک جملہ عرض کر کے بات تمام کر رہا ہوں، بہت اندر سے دل سے یہ جملہ ذرا آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ کمالات اتنے، فضائل اتنے کہ عقل انسانی ان کا احصا نہیں کر سکتی، عقل انسانی ان کا احصا نہیں کر سکتی، لیکن کبھی ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ان سب فضائل کا منبع ذات پروردگار ہے، مرکز فضائل اللہ کی ذات ہے، اللہ نے انتخاب کیا انہیں اپنی صفات کے اظہار کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قد آدم آپ آئینہ لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیا ہوگا؟ کچھ نظر آئے گا یا نہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کچھ نظر آئے گا یا نہیں؟ کیا نظر آئے گا؟ آپ کی تصویر کیسی؟ جیسے ہیں آپ، اور پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس آئینے میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہا صاحب اس لیے کہ یہ لطیف ہے آئینے کا مزاج، چونکہ اس میں بے پناہ لطافت ہے، لذا یہ کسی بھی تصویر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں بالکل ہو بہو ویسی ہی تصویر آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ مگر کہ تصویر اصل وہ ہے جو آئینے میں نظر آ رہی ہے یا آپ جو کھڑے ہو اصل آپ ہو؟ بھئی اس میں اصل کون ہے؟ وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے یا جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں اصل وہ ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اس بدن کی، اس جسد کی، اس کی تصویر ہے، اصل یہی ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ آئینے کا مزاج چونکہ لطیف ہے لذا پورے کا پورا ہو بہو عکس اس آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی تیسرے صاحب آ کے یہ کہے کہ اصل تو یہ ہے جو آئینے میں ہے، ہائے ہائے پہنچ رہے ہیں ذہن، اصل تو وہ ہے جو آئینے میں ہے، نہیں بھائی آپ عقل کے نہ کھول لیجئے، آئینے میں اصل نہیں ہے، آئینے میں عکس ہے، اصل وہی ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ چونکہ مزاج آئینہ بے پناہ لطیف تھا لذا اس نے اس تصویر کو جذب کر لیا۔ اسی طرح عزیزو مزاج علی بے پناہ لطیف تھا، جتنے فضائل خدا تھے سب کو جس میں فضائل علی نے اپنے اندر سمویا، تو اب اس کی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ مرکز وہی ہے، حیدری صلی اللہ، بات پہنچ گئی عزیزو، یہ کمالات
ذاتاً اس کے ہیں، ذات علی میں نظر آتے ہیں، ذات حسن مجتبیٰ میں نظر آتے ہیں، ذات حسین شہید کربلا میں نظر آتے ہیں، ذات سید الصادرین میں نظر آتے ہیں، امام محبر کی ذات میں نظر آتے ہیں، امام جعفر صادق کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا آپ، یہ کمالات اس کے ہیں، فضائل اس کے ہیں، یہ جسم لطیف ہے نظر آتے ہیں۔ بس ایک آیت اور پڑھ کے بات تمام کر دوں، تقریباً بات مکمل پہنچی گئی ہے نا، کہ اصل کتاب مبین کون ہے، تبیان لکل شے کون سی کتاب ہے، ہر چیز کو بیان اور روشن کرنے کی صلاحیت بولتی ہوئی کتاب میں ہے یا نہ بولنے والی کتاب میں ہے۔ ایک اور آیت ہے نہ بولنے والی کتاب کی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، جو قتل ہو گئے راہ خدا میں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، سارے کا سارا عالم اسلام مل کے کیا اس آیت کو سچا ثابت کر سکتا تھا کہ صاحب سر کٹانے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، ہائے 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 جو راہ خدا میں قتل ہو گئے انہیں آپ مردہ شمار گمان بھی نہ کرو، کر دیتا کوئی ثابت؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وقت کا امام شیر بن علی کا بیٹا حسین نوک نیزہ سے آیات الہی کی تلاوت کرتا، حسین نے نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ کلام خدا سچ ہے، ہم ہیں لیکن مبین، ہم ہیں اسے بیان کرنے والے، سردن سے جدا ہے، نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ گمان بھی نہ کرنا مر گئے، اس لیے کہ جو مر جاتا ہے وہ کہیں تلاوت کرتا ہے، وہ کہیں بولتا ہے۔ حسین نیزے پہ بھلا کون ہے کیا بول رہا ہے، نیزے پہ بھلا کون ہے کیا بول رہا ہے، شبیر ہے اللہ کی ثنا بول رہا ہے، کیا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، حیدری۔ یہ حسینی کا جگر تھا، یہ حسینی کا کلیجہ تھا۔ تھے تو بہت لوگ یا صرف حسینی تھے؟ دو چار منٹ ربط ہو رہا ہے مصائب کے لیے، اب اسی قبیل کے مصائب پڑھ کے بعد بھی تمام کر دوں گا۔ لوگ تو بہت تھے یا صرف حسین تھے؟ کہ نہیں تھے؟ تھے تو کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے؟ کہ وہ تو کعبے میں منہ چھپا کے بیٹھ گئے۔ عظمت کعبہ پامال ہونے کو ہے، یہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ عظمت کعبہ پامال ہونے کو ہے، عظمت الوہیت پر حرف آ رہا ہے، وحی و فرشتے کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ ادھر ادھر فرار کر رہے ہیں۔ اور جو وقت کا امام تھا اس نے کہا ممکن نہیں کہ ہم جیتے رہیں اور اسلام کی حیات پہ حرف آ جائے، حیات اسلام مشکل میں پڑ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ کام امام ہی کر سکتا ہے عزیزو، یہ کام امام ہی کر سکتا ہے۔ لذا تحفظ دین خدا کی خاطر، وحدانیت کے تحفظ کی خاطر، الوہیت کے تحفظ کی خاطر، حق و صداقت کی تحفظ کی خاطر، انسانیت کے تحفظ کی خاطر، آدمیت کے تحفظ کی خاطر، امن و امان کے تحفظ کی خاطر حسین نے وطن چھوڑ دیا۔ ہم رہیں اور کوئی کسی پہ ظلم کرے ممکن نہیں، ہم رہیں کوئی کسی پہ ظلم کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم جب تک ہیں ظلم کو پھلنے پھولنے نہ دیں گے۔ ارے چچا حسین آ گئے کربلا میں، حسین آ گئے کربلا میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے ہیں حسین، مستورات کو لے کے آئے ہیں حسین، ثانیہ زہرا کو لائے ہیں حسین۔ عجب ذات ہے۔ اچھا بی بی شہزادی زینب کی ذرا سی مشکل یہ ہے کہ آپ
کے مناقب جو ہیں وہ مصائب کے پردے میں ہیں، مصائب کے پردے میں ہیں۔ کہ وہ مصائب سے ہٹ کے سوچئے آپ کہ کیسی عجیب ذات ہے زینب کبریٰ کی، کتنی عظیم ذات ہے زینب کبریٰ کی۔ تخلیقی اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے، تخلیقی اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے۔ کسی عورت کے سینے میں اتنا مضبوط دل نہیں ہوتا جتنا مرد کے سینے میں ہوتا ہے، مگر کہاں پہنچا دیا حسین ابن علی نے۔ ایک جملہ یاد آ گیا، اسے سن لیجئے، کہیں مسائل بالکل غیر مربوط نہ ہو جائیں، میں یہ جملہ سن لیجئے، یہ کہاں پہنچا دیا حسین ابن علی نے۔ یہ تو میں شہزادی کی بات کر رہا تھا، آپ کربلا سے لے کر اور شام کی تاریکیوں تک خوب مطالعہ کریں مقاتل کا، اور مجھے دکھائیں کہ کہیں حسین کے جو اصحاب تھے ان کے کسی بچے نے پانی کا سوال کیا، ملے گئی نہیں۔ کس منزل پہ تھے یہ، کہاں پہنچا دیا انہیں؟ تو یہ تو آغوش فاطمہ کی پروردہ تھی زینب۔ تو دیکھیے جتنے مصائب حسین ابن علی پہ پڑے، ہر مصیبت میں زینب کبریٰ برابر کی شریک رہی۔ اس وقت میں بی بی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سی مجھے مناسبت نظر آ رہی ہے۔ جس طرح مملکت امامت میں امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس فقہ جعفریہ ہو گئے، توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پہ؟ ویسے ہر امام نے ظاہر ہے، مگر پوری فقہ آپ سے منسوب ہو گئی ہے، پوری فقہ محمدی کا تحفظ بدست امام ششم ہوا۔ اسی طرح کربلا میں سب کی قربانیاں ہیں لیکن محافظ زینب ہے۔ قربانیاں سب کی ہیں لیکن محافظ زینب ہے۔ کربلا تو حدود کربلا سے باہر نہ نکل پاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ مقصد حسینی خود لاشائے حسین کے ساتھ دفن ہو جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ یہ تو زینب کا جگر تھا کہ کربلا کو پوری کائنات کے اوپر حاوی کر دیا۔ جب تک کائنات باقی رہے گی ذکر کربلا ہوتا رہے گا۔ یہ سب زینب کی بدولت ہے، یہ صرف شہزادی کی بدولت ہے، ورنہ اگر شہزادی نہ ہو، اور کہا بھی امام نے یہی تھا، زینب میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ظالم میرے مقصد کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تم میرے مقصد کی محافظ بن جانا۔ تو جتنی مصیبتیں زینب نے اٹھائی ہیں تو حسین کی شراکت میں، تبھی تو شریکت الحسین ہے زینب۔ اگر حسین لاشیں لا رہے ہیں تو زینب بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے۔ حسین اگر بیٹے کا لاشا لائے ہیں تو زینب نے اپنے بیٹے کے لاشے کو دست و چاپ رکھ کے شکر خدا ادا کیا ہے۔ زینب ماتم کر رہی ہے، شبیر لاشیں لا رہے ہیں، مگر مجھے بتاؤ عصر عاشور کے بعد زینب مصائب میں تنہا تھی۔ عصر عاشور کے بعد زینب مصائب میں تنہا تھی۔ اب حسین نہیں ہیں، علی اکبر نہیں ہیں، اون و محمد نہیں ہیں، عباس نہیں ہیں، عباس نہیں ہیں، قاسم نہیں ہیں، اب تنہا زینب ہے اور بیوہ عورتیں ہیں اور یتیم بچے ہیں۔ بیواؤں کی وارث بھی زینب ہے، یتیم بچوں کی وارث بھی زینب ہے۔ میں جملہ پلٹ کے کہوں، حسین کی جگہ بھی زینب ہے، عباس کی جگہ بھی زینب ہے، علی اکبر کی جگہ بھی زینب ہے، قاسم کی جگہ بھی زینب ہے، اون و محمد کی جگہ بھی زینب ہے۔ بس مختصر سے روایت اور مصائب تمام، دن ڈھل چکا ہے، میدان کربلا لاشوں سے پٹا ہوا ہے، رات نئی مصیبتیں لے کے آئی ہے۔ زینب یتیم بچوں کو شمار کر رہی ہے، دیکھا 2 بچے نظر نہیں آتے، بہن سے کہا بہن میں حسین کو کیا جواب دوں گی، 2 بچے کم نظر آ رہے ہیں۔ دونوں بہنیں یتیم بچوں کی تلاش میں چلیں، کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ دونوں نونہال ریگ کربلا پر گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ مجلس تمام عزادارو، زینب نے سوچا دن بھر کے تھکے ہارے بچے تھے، رات کو ریت کی خنکی پا کر سو گئے ہیں۔ یہ سوچ کے اب جو بازوؤں سے پکڑ کے جدا کیا تو دیکھا علی کی بیٹی نے کہ بچوں کے سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں اور بچے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ زینب تڑپ گئی، ایک کا لاشا ام کلثوم نے اٹھایا، ایک کا زینب نے اٹھایا۔
گنج شہیدہ کا رخ کیا۔ میرے بھیا تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشیں اٹھائے، اس رات کے سناٹے میں زینب یتیموں کے لاشیں اٹھا رہی ہے، زینب غریبوں کے لاشیں اٹھا رہی ہے، زینب نونہالوں کے لاشیں اٹھا رہی ہے، زینب بے کس بچوں کے لاشیں اٹھا رہی ہے۔ حسین کا لاشا تڑپا ہوگا۔ بہن دن بھر کی ذمہ داری میرے شانوں پر تھی۔ عصر عاشور کے بعد زینب قافلے کی نگہبان تو ہے، بیویوں کی نگہبان تو ہے، یتیم بچوں کی نگہبان تو ہے۔ سیالم الذین